بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات سینٹرل ریسرچ میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اسلامی شخصیات کی توہین کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی گستاخی کرنے سے یہ کفر والے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو روک دیں گے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم ہو جائے گی، اسی طرح اسلام کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم اس کے بعد اس دنیا کو اپنے خود ساختہ نظام اور شیطانی دجالی نظام کے ذریعے چلائیں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ کچھ لوگوں کو کرائے پر لیتے ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں، بڑے بڑے لالچ دیتے ہیں، بڑی بڑی یورپ کی نیشنلٹیوں کی لالچ دیتے ہیں، اور پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرواتے ہیں۔ یہ کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح اسلام کا مذاق بنتا ہے، اور جو لوگ اسلام کو سیریسلی لیتے ہیں وہ اس کو ایک مذاق کے طور پر لیں گے، اور اس طرح اسلام کو ایک مذہب کی بجائے ایک خاص علاقے کی تہذیب سمجھا جائے گا، اور اس طرح پوری دنیا پر دجالی شیطانی نظام کو نافذ کر کے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ شیطانی دجالی فتنہ پھیلانے والے لوگ اپنی طرح کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان سے گستاخی کرواتے ہیں۔ جیسے بھی ایک آج کل کی بات ہے کہ بشیر مستان نام کا ایک بندہ تھا، اس نے یہ کلیم کیا، یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حقیقت کو لوگوں کے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے وہ آئے دن عجیب حرکتیں کرواتے رہتے ہیں۔ وہ ان سے اس طرح کے جھوٹے دعوے کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نبوت والی چیز ایک مذاق بن کر رہ جائے۔ ناظرین کرام، اس طرح کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے اور ان کو قانونی شکنجے میں لانے کے لیے ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارے پاس قانون ہے، 295C 298 اور اس طرح کی دیگر شکیں پاکستان کے آئین میں موجود ہیں جو ان گستاخوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ اب یہ جو بشیر مستان نام کا شخص ہے جس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کو پشاور کی سیشن کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ماضی میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور پاکستان کی عدالتوں نے ان کو سزائیں بھی سنائی ہیں، اور کچھ ان کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کے جو گستاخ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ڈیفینڈر ہوتے ہیں، ان کے جو وکیل عدالت میں پیش ہوتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ اپنی طرف سے موقف پیش کرتے ہیں کہ اس شخص کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس لیے یہ اس طرح کی بہکی باتیں کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس شخص کا دماغ خراب ہوتا ہے، کیا وہ اس کو گستاخی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ملتی ہے؟ کیا اس کو دعویٰ کرنے کے لیے صرف نبوت کا دعویٰ ملتا ہے؟ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ جس کا دماغ خراب ہوا ہے وہ کسی کا قتل کیوں نہیں کرتا؟ جس کا دماغ خراب ہوا ہے اس نے دائیں بائیں اور کوئی غلط کام کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر بات یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا۔ یعنی وہ لوگ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ ان کا خاص مقصد کیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کا سامنا اس طرح کے لوگوں سے ہو تو ان کو بلا تاخیر ان پر FIR کروائیں اور ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کو پاکستان کے قانون کے مطابق پوری سزا دی جائے، اور یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ورنہ یہ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوتے جائیں گے۔ ان گستاخوں کو بڑی نیشنلٹیاں دی جائیں گی اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ یہ مزید اس طرح کے کام کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔